جی الحمدللہ رب العالمین. ہمارا 10واں پارہ وَاعْلَمُوا کا تیسرا ربع جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے آیت نمبر 38 سے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ترجیح دیتے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے. اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دیا. یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے. سخت گرمی کا موسم تھا اور سفر بہت لمبا تھا. بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے. یہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے جس میں لڑائی ہوئی ہی نہیں تھی. 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے. اس کو حبش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور یہاں پہ اثاقلتم یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو فرمایا گیا. اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن ان کو اس سے منسوب کر دیا گیا. جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے. یہاں پہ آگے وعید سنائی جا رہی تھی کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. یعنی جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگ کے اللہ کے حکم کے اوپر سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر کہتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم حجتیں پیش کر کے اور اپنے آپ کو پیچھے روک لیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا. وہ 2 میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے. جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. سبحان اللہ، جب اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی حامی و ناصر ہو جایا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے. وہاں پر یہ کہ حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور انہوں نے اپنے ساتھی حضرت بکر صدیق سے کہا تھا تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کی تفسیر حدیث شریف میں یوں بھی آتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی، یعنی نیچے اپنے پیروں کی طرف دیکھے، تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک بأین اللہ ثالثھا، کہ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہمارا ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اے ابو بکر، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی معیت جن کے ساتھ شامل حال ہو اس کو کوئی بھی ظن نہیں پہنچا سکتا. یہ مدد کی وہ 2 صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں جن سے اللہ کے رسول کی مدد فرمائی گئی تھی. ایک سکینت اور دوسری فرشتوں کے ساتھ تائید کی گئی تھی ان کی. اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کی جا رہی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی نکلو، یعنی خوشی سے نکلو گے یا بوجھل طبیعت کے ساتھ نکلو، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے.
اگر تم علم رکھتے ہو تو، اگر تم جانتے ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کس قدر افضل ہے۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، اور لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی، اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ آپ اجازت نہ دیتے، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، یعنی جن کے دل نہیں کر رہے تھے تو وہ ایسے جیسے انسان ویسے ہی کسی کام کا دل بھی نہ کر رہا اور کہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ یہ مخلص ایمانداروں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی تو عادت یہ تھی کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر عبادت میں حصہ لیتے تھے۔ وہ منافقوں کی طرح اس طرح نہیں پوچھتے تھے کہ میں یہ کر لوں، ہم آپ کے ساتھ چلیں، ہیلے بہانے تراشتے نہیں تھے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کتنی ہی اجازت طلب کر لی تھی کتنے لوگوں نے۔ ان کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان سے انہیں جہاد سے گریز پر آمادہ کیا گیا۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو نہ جہاد سے یہ بھاگتے، نہ شکوک و شبہات سے ان کے دلوں میں پیدا ہوتے، کوئی ملحوظ خیال رکھتے۔ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلے وہ مسلمان جو بلا تعامل تیار ہو گئے تھے، دوسرے وہ جنہیں ابتدا میں رد ہونا پڑا لیکن اس کے بعد وہ ڈاواڈول سے ہو گئے لیکن پھر جلد ہی اسے تردد سے نکل آئے، تیسرے وہ جو ضعف اور بیمار یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ ان کا ذکر پیچھے آیت نمبر 91 اور 92 میں آ چکا ہے۔ چوتھی قسم وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے باقی 3 قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔ انما یستأذنک الذین، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑ رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تو دور گر رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں ہلنے نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی جس طرح انسان نیت کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ویسا ہی عمل کرواتے ہیں۔ اگر نیت کر لیں کہ اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنا چاہتی ہوں تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اگر نیت میں ہی کھوٹ ہو تو پھر وہ عمل بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے، پھر ہیلے بہانے پیدا ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کر پاتا انسان، اور یہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، رد کیے جانے کا اظہار ہوتا ہے، نفرت کا اظہار ہوتا ہے کہ پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ قریب ہی نہیں چھوڑتا کہ یہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، یہ میرے حکموں کو اپنانا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق بھی نہیں دیتے۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے پھرتے، اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور میں فتنے میں نہ ڈالیں، ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی وہ جنگ میں جہاد میں نکلنے کو اپنے لیے فتنہ سمجھ رہے تھے۔ وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی۔
اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور وہی ہے جو مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو لوگ توکل کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم پیچھے بھی کتنی بار یہ آیات پڑھ چکے ہیں، اس لیے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں وہ بھلائی میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے۔ چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ وہی پھر منافقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ امر اس وقت ہے جہاں پہ شرط جزا آ جاتی ہے، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب ایک دفعہ کسی نے دل کی تنگی کا اظہار کر دیا تو کون پھر اسے قبول کرے؟ تو اللہ کی ذات کیا محتاج ہے؟ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نامقبول ہوگا، اور کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کی خوشی، اس کی رضامندی، اس کا دیدار ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مال کو لے کر کیا کرنا ہے؟ اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں، اور وہ ناگواری سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ نماز کے لیے جو لوگ سست ہوتے ہیں، یہ بھی تو منافقین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، جو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں اور عبادت میں سستی بھی دکھاتے ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، چنانچہ ان کی اموال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں۔ یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں ہی نکلیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر یہی ہے کہ ان کی موت کفر کی حالت میں آئے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو صدق کے دل سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور اپنے کفر و نفاق پر ہی بدستور قائم ہیں۔ اس لیے اللہ کے ڈر کا حکم بار بار دیا جاتا ہے، اللہ کے خوف کا حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور نیک عمل اختیار کر لو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غاریں یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو اس کی طرف رسیاں توڑا کر ضرور بھاگ نکلیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپس صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور بڑی کوتاہی تھی، اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو نعوذ باللہ صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف خیال کرتے تھے۔ جس طرح ابن ذی الخویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اگر انہیں میں سے کچھ دے دیا جائے اس مال میں سے تو وہ راضی رہتے ہیں، اور اگر اسی میں سے نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اپنے اس مال پر ہی راضی رہتے جو اللہ نے اس کے رسول سے انہیں دیا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرضہ داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔
اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی واضح طور پر اس آیت مبارکہ میں بتا دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارفین کون ہیں۔ نمبر 1 تو فقیر اور مسکین، چونکہ قریب قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان کی الگ الگ تعریفوں میں خاصتاً اختلاف ہے، تاہم دونوں کے مفہوم یہی بات ہے کہ جو حاجت مند ہو اور اپنی حاجت و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہو، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے گھر گھر کا پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اسے غریب اور فقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ مستحق سمجھے جاتے ہیں، نہ ہی ان کے اوپر کوئی صدقہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہے، ان کے چہروں سے پہچانا جاتا ہے، اور نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جو سوال نہیں کرتے۔ اسے صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں گویا اصل مسکین شخص مذکورہ کو قرار دیا گیا ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے مسکین کی یہ تعریف بھی نقل کی گئی ہے جو گداگر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری یہ ہے، العاملین علیہا سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پر، تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہوں۔ اور نمبر 4 میں مؤلفۃ قلوبہم، ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ دوسرے وہ نو مسلم افراد جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہوں، جس کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمان ہونے پر، اگر مسلمان ہونے پر وہ حملہ کریں تو ان کو روک سکیں۔ اور اس طرح اور کمزور لوگوں کے بارے میں بھی کہ جو کمزور ہوں ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں آج ان آیات مبارکہ سے الحمدللہ بہت واضح طور پر سمجھ پڑ گئی ہے کہ کن کن جو صارفین ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، وہ کون ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے، ہر ایک کی سن اور مان لیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم، اے مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی رکھے اگر یہ لوگ مومن ہیں تو۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقین کے دلوں میں سے ہے۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استہزئوا، تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو وہ دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی،
اور کفر و نفاق پر ہی اڑے رہے، اسی لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ مجرم تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہمارا تیسرا ربع جو ہے یعنی ثلث پارہ جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 66 پر یہاں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ احسن الجزاء۔